اللہ کو دیکھا چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، نماز نہیں پڑھی ہے۔ حضرت علی سے پوچھا علی کیا بات ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب گیا۔ عصر کی نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب گیا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، دیکھا آپ نے، حضور جو چاہے کر سکتے ہیں، حضور جو چاہے کر سکتے ہیں۔ حضرت علی کا چہرہ تو پریشان تھا، نماز نہیں پڑھی، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے۔ حضور کے چہرے پر کوئی تردد نہیں تھا۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی کہ اے اللہ علی تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، تیرے محبوب کی فرما برداری میں تھا، اس کی خدمت میں تھا، نماز نہیں پڑھی حضرت علی نے۔ کیوں نہیں؟ نماز فرض تھی، عصر کی نماز فرض، اور کیسی فرض؟ بڑی اہم فرض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی محافظت کرو، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، ہر نماز اس کے وقت میں پڑھو، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ہر نماز کے وقت میں وہ نماز پڑھو۔ والصلاة الوسطى، اور بیچ والی نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ عصر کی نماز۔ اس کی تو بڑی زیادہ ہی نگہداشت کرو، اس کی بڑی زیادہ حفاظت کرو، بڑی اہمیت ہے اس کی، دوسری نمازوں کی بنسبت عصر کی نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ عصر کی نماز کا وقت جانے سے پہلے حضور کو جگا دیتے، یا رسول اللہ آپ جاگ جائیں، میں عصر کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ جگایا نہیں، کیوں؟ عصر کی فرض نماز پڑھنے سے بڑا فرض ادا کر رہے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا فرض ہے؟ حضور کی خدمت کا فرض ادا کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرما رہے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تمام فرائض کی پابندی کرنا، نماز، فرض نماز پڑھنا، فرض روزہ رکھنا، فرض زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ تمام فرائض جو ہیں ان کی پابندی کرنا، ان کو بجا لانا، یہ فرا ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ رسول اللہ کو خوش کرنا، رسول اللہ کی خدمت کرنا، رسول اللہ جو کام کرنے کو کہیں اس کام کو کرنا۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور کو جگایا نہیں، کیوں؟ میں نماز، عصر کی نماز، فرض نماز پڑھنے سے بڑھ کر اہم فرض ادا کر رہا ہوں، مصطفیٰ کی خدمت کر رہا ہوں، میری مقدس گودی میں مصطفیٰ کا سر ہے، مصطفیٰ کا سر ہے۔ عصر کی نماز تو روزانہ آئے گی، عصر کی نماز کا وقت تو روزانہ آئے گا۔ یہ خدمت مجھے زندگی میں پہلی بار ملی ہے، اور پھر نہ جانے ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو بندگان خدا، عصر کی نماز، حضور نے کہا اے اللہ علی تیرے محبوب کی خدمت میں لگا ہوا تھا، اطاعت میں لگا ہوا تھا، فرما برداری میں لگا ہوا تھا۔ سورج کو واپس نکال۔ سورج نکلا، سورج نکلا، اور کہاں سے نکلا؟ مشرق سے نہیں نکلا، مغرب سے نکلا۔ مشرق سے نہیں نکلا، کہاں سے نکلا؟ مغرب سے نکلا، جی مغرب سے نکلا۔ حضور کی دعا سے کیا ہوا؟ سورج مغرب سے نکلا۔ حضور نے نکالا نا، سورج کو مغرب سے نکالا، اس کے باوجود ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، اور مانتے اس بات کو ہیں کہ حقیقت میں
حضور نے مغرب سے سورج کو نہیں نکالا، حضور کے خدا نے مغرب سے سورج کو نکالا، جو خدا برحق ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا خدا ہے، جو حقیقت میں تمام پیغمبروں کا خدا ہے، ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے وہ موقع لایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل نے ایک سوال کر دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سچے رسول ہو تو یہ جو چاند آسمان پر چمک رہا ہے، چاندنی رات تھی، یہ جو چاند آسمان پر دکھائی دے رہا ہے، اسے دو ٹکڑے کر دو، میں تم کو برحق رسول ماننے کے لیے تیار، میں تم کو سچا رسول ماننے کے لیے تیار، تمہارے پیغام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار۔ اس وقت حضور نے دعا نہیں کی۔ تاریخ دیکھیے آپ، حضور نے دعا نہیں کی، انگلی اٹھائی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن جب سورج کو مغرب سے نکالنے کا وقت آیا تو حضور نے سورج سے نہیں کہا کہ اے سورج میرے حکم سے آ جا، مغرب سے نکل جا، مغرب سے طلوع ہو جا۔ اگر حضور کہتے تو ہو جاتا۔ سورج کو حکم دیتے حضور کہ اے سورج مغرب سے نکل میرے حکم سے، تو سورج مغرب سے نکلتا، طلوع ہوتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کس نے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے کہ پہلے واقعہ ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ اگر اے نمرود تو مغرب سے سورج کو نکالے تو میں کہوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اگر سچا خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا۔ تو اس لیے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے حکم سے سورج کو نہیں نکالا، ڈائریکٹ حکم دے کر سورج نکل تو مغرب سے نہیں کہا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اللہ سے، اے اللہ تو نکال سورج کو مغرب سے، سورج کو نکال۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ یہاں حضور بتانا چاہتے تھے کہ حقیقت میں سورج کو نکالنا مشرق سے ہو یا مغرب سے اللہ کا کام ہے۔ میں نکالوں بھی تو وہ کام میرا مجازن ہوگا اور اللہ کا کام ہوگا حقیقتاً۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب نے دعا کی، سورج مغرب سے نکلا، سورج مغرب سے نکلا، اور وقت کیا تھا؟ عصر کا وقت، عصر کا وقت تھا۔ اگر سورج مشرق سے نکلتا تو عصر کا وقت نہیں ہوتا، مغرب سے نکلا، عصر کا وقت ہوا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر غروب ہو گیا سورج۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کا اتنا اہتمام، حضرت علی کو حضور فرما دیتے کہ آج تمہاری نماز معاف ہے، نہیں، نماز پڑھنا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ اس واسطے حضور نے اللہ سے دعا کر کے سورج کو مغرب سے نکالا، اور پھر حضرت علی نے نماز پڑھی، پھر سورج غروب ہوا۔ تو تمہارے لیے تو سورج آتا ہے، عصر کی نماز تم پڑھو، اس لیے سورج رہتا ہے، تو تم اس کا وقت ٹال دیتے ہو۔ سورج کا وقت چلا گیا، پھر وقت کو لایا گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے حکم سے اللہ تبارک و تعالی سے جب حضور دعا فرماتے ہیں تو سورج کو اللہ تبارک و تعالی نکالتا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی قاویۃ علی عروشہا، اور ایک واقعہ قرآن کا آیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی پر سے، ایک شخص گزرا ایک بستی پر سے۔ یہ بستی کون سی بستی ہے؟ بیت المقدس جسے کہتے ہیں، بیت المقدس، بیت المقدس جسے کہتے ہیں، یروشلم جسے کہتے ہیں، وہ بستی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام